السلام علیکم دوستو، آج 17 اپریل 2022 ہے اور میں محمد اکمل خان اس ویڈیو کے تھرو آپ سے مخاطب ہوں۔ پاکستان کے اصل مقتدر حلقوں نے پاکستانی عوام کے اجتماعی شعور کا جس طرح مذاق اڑایا ہے اس ایک سوا مہینے میں، جو گزشتہ سوا مہینے کے سارے ایونٹس آپ نے دیکھے ہیں، اس کے بعد عمران خان صاحب جس طرح حکومت سے باہر گئے ہیں، عوام میں ان کے بیانیے کی مقبولیت اس وقت آسمان کو چھو رہی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جنہوں نے عوام کے اجتماعی شعور کا مذاق اڑایا تھا، دھجیاں اڑائی تھی، اب ان کو اس بات کا احساس ہو نہ ہو، ادراک ضرور ہو رہا ہوگا کہ عوام جو کچھ 70-75 سالوں میں نہیں سمجھ پائی تھی، یا جس کے بارے میں ابھی بھی ان کی کنفیوژن تھی اور ایمبیگوس تھے وہ لوگ، اب وہ کسی نتیجے پر پہنچ چکے ہیں، بلکہ وہ اس نتیجے پر بھی پہنچ چکے ہیں جس کو بظاہر لوگ ابھی کہنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن عوام سمجھ چکے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کل کراچی میں جس بہت بڑے جلسے سے خطاب کیا، بالآخر اس میں اشاروں کنایوں میں بہت بڑی باتیں کہہ دیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون ان کو سمجھنے کے لیے تیار ہوتا ہے یا ملک کو تباہی کی طرف دھکیلتا ہے، لیکن اس کی ذمہ داری فکس ہو چکی۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس بات کا تعین کیا جاتا کہ اس ساری تباہی کے پیچھے ذمہ دار کون ہے، لیکن اب ذمہ داروں کا تعین عوام پہلے ہی کر چکی ہے۔ پاکستان کا اجتماعی شعور ذمہ داروں کا تعین کر چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سب کچھ کب منظر عام پر آتا ہے، بقول صدیق جان صاحب کے کب کوئی اس پر کتاب لکھتا ہے، کوئی انکشاف کرتا ہے، کوئی اس پہ بات کرتا ہے، کوئی اس پہ منہ کھولتا ہے، تو تب ساری صورتحال سامنے آ جائے گی۔ لیکن جو عوام کے دلوں میں سوالات ہیں، بالآخر عمران خان صاحب ان کو آہستہ آہستہ زبان عطا کرنے لگے ہیں۔ کل کے جلسے میں بھی عمران خان صاحب نے ایک ماسو جلسہ تھا کراچی میں، پورا کراچی اس میں امڑ آیا تھا۔ عدلیہ کے سامنے انہوں نے بہت سادہ انداز میں، بہت اسٹریٹ فارورڈ انداز میں عدلیہ کے سامنے بھی یہ سوال رکھے کہ رات کو عدالتیں کیوں کھلیں۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، اور ایک ایسے شخص کے لیے جو ہمیشہ قانون کا پاسدار رہا ہے، جس کی ایک ہسٹری ہے، نون ہسٹری ہے، جس کے بارے میں اس کے دشمن بھی کبھی یہ نہیں کہتے کہ وہ قانون کو کبھی ہاتھ میں لے گا، یا کبھی وہ مالیاتی کرپشن میں ملوث ہوگا، یا وہ کبھی پاکستان کے کسی مفاد کے اگینسٹ جائے گا۔ اس کے لیے جس انداز میں چھٹی والے دن عدالتیں کھلیں، جبکہ آئین کے ساتھ کھلم کھلا کھلواڑ ہو رہا تھا، اس کی حکومت کی آئینی اکثریت کو غیر آئینی ہتھ کنڈوں سے خرید و فروخت کے ذریعے دباؤ ڈال کر آئینی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا تھا۔ عدالتوں نے اس کے جو محرکات ہیں ان کو دیکھنا گوارا نہیں کیا، یہ عمران خان صاحب نے کہا، اور ساتھ عمران خان صاحب نے یہ بات کہی کہ میرے دل میں یہ بات ضرور رہ جائے گی کہ ایسی کیا وجہ تھی، میں نے کون سا جرم کیا تھا کہ عدالتوں کا یہ رویہ رہا۔ عدالتیں اس بات کو نوٹ کر رکھیں کہ پاکستان کے اجتماعی شعور پر بھی اب یہ داغ ہمیشہ ہمیشہ برقرار رہے گا کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب لوگوں میں امید پیدا ہو گئی تھی، ان کی امید کو توڑنے کی کوشش کس نے کی، تو اس میں پاکستان کی عدلیہ کا کردار بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ صدر مملکت کے ریفرنس کو جس طرح غیر ضروری انداز میں تاخیر سے اس کو سنا گیا، اور اب تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ مراسلے کو، جس کو وزیر اعظم پاکستان، چیف ایگزیکٹو آف پاکستان جس کو ایک سازش قرار دے رہے تھے، کھلی مداخلت قرار دے رہے تھے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جس کو کھلی مداخلت قرار دے رہی تھی، کس کے ایما پر اس کو عدالتوں نے دیکھنا تک پسند نہیں کیا۔ اس بات پہ بھی لوگ سوال کر رہے ہیں، لوگ اس بات پہ بھی سوال پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ کبھی عوامی مفاد میں عدالتیں، پیشی پہ پیشی دینے والی عدالتیں، سال ہر سال معاملات کو لٹکانے والی عدالتیں 5 منٹ کی تاخیر بھی ٹائم لائن میں برداشت کرنے کو تیار نہیں تھیں، اور رات کے 12 بجے عدالتیں کھلیں۔ پریزمپشنز پہ اور اپریہنشنز پہ عدالتوں نے اپنی جورسڈکشن کو انووک کیا، اس پہ بھی سوال ہو رہا ہے۔ اور عمران خان صاحب سے کل کے جلسے میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، سب لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ کے بعد شاید عمران خان صاحب اس معاملے پر کچھ لب کشائی کریں، اس کے نقاب پوش کرداروں کا کہیں نام لیں، شاید بہت ایگریسو ہو جائیں،
لیکن انہوں نے معمولی سے انداز میں پردے کو صرف سرکا دیا ہے۔ باقی جو پاکستان کا اجتماعی شعور ہے، لوگ ہیں، ان کے دلوں میں یہ سوال پہلے سے موجود تھا اور وہ اس کا جواب بھی جانتے تھے۔ انہوں نے اس بات کو ان الفاظ میں کہا کہ پاکستان کا چیف ایگزیکٹو تو میں تھا، لیکن امریکی اہلکار نے یہ بات کس کے لیے کہی کہ عمران خان کو اقتدار سے ہٹا دیں تو پھر آگے سب کچھ ٹھیک چلے گا، ورنہ آپ کانسیکوینسز بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ پاکستان کی عوام کے ذہنوں میں یہ سوال پہلے دن سے ہے کہ اس مراسلے کا مخاطب کون تھا، وہ کس کو پیغام دیا جا رہا تھا۔ جس کو بھی پیغام دیا جا رہا تھا اس نے اس پر من و عمل کر دیا اور اس پر عمل کو یقینی بنانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ یہ سارے سوالوں کے جواب لوگ پہلے سے جانتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی تقریر سن کر اور جس طرح پورا پاکستان مختلف شہروں میں اتنی بڑی تعداد میں باہر نکلا ہوا تھا، میرے ذہن میں غالب کا وہ شعر بار بار آ رہا تھا جس میں غالب نے کہا تھا کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ ہر وہ بات جو ہمارے دلوں میں کسی کونے میں مبہم انداز میں ابھی ہمارے لاشعور میں کہیں پڑی ہوئی ہے، بالآخر عمران خان صاحب نے اس کو زبان عطا کرنا شروع کر دی ہے، اور اب سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ملک کو مزید تباہی کی طرف دھکیلا جائے گا، اداروں کے ساتھ کوئی ٹکراؤ کی صورت پیدا ہوگی، یا پھر اس سے پہلے جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں ان کو ہوش آئے اور وہ الیکشن کو اناؤنس کر دیں۔ عمران خان صاحب کا صرف اتنا ہی مطالبہ ہے کہ ایک فری فیئر الیکشن ہو، اور یہ بالکل جسٹیفائیڈ مطالبہ ہے، اور پاکستان کی عوام کی اکثریت اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔